السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورہ نور جو کہ 18ویں پارے میں موجود ہے، اس سورت کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور میں زنا، تہمت اور لعان کے قوانین، واقع افق کے نتائج و عواقب، نگاہوں کی حفاظت، اجازت اور پردے کے احکامات، اللہ کا نور، یہ ایک تمثیل، اللہ کی قدرت کے مختلف لمح اور بارگاہ نبوی میں آداب سکھائے گئے ہیں۔ سورہ نور، اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے فضائل، احکام اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ توحید و رسالت کے مضامین کے علاوہ اس صورت میں ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ زنا، تہمت اور لعان کے قوانین۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ زناکار مردوں عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجہ میں کسنے کا حکم دیا ہے اور سزا کو مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین ہے، تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکالیف اور ذلت و رسوائی ہو اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی عبرت کی صورت پیدا ہو۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت ارتکاب زنا کی صورت میں 100 کوڑوں کے مستحق قرار دیے گئے ہیں اور زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط عائد کی گئی ہے اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے اور مستقبل میں ایسے شخص کو مردود الشہادت قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے اور شوہر کو بیوی پر زناکاری کے حوالے سے اعتراض ہو مگر اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو اور بیوی اعتراف نہ کرتی ہو تو اس بے اعتمادی کی حالت میں خاندانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی شادی کو ختم کرنے کے لیے لعان کے نام سے قانون وضع کیا گیا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر عدالت کے اندر اپنے الزام کو حلفیہ طور پر 4 مرتبہ دہرائے اور اپنی صداقت کا اعتراف کرے اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ میرے جھوٹا ہونے کی صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جبکہ بیوی 4 مرتبہ حلفیہ طور پر شوہر کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد عدالت ان میں علیحدگی کا فیصلہ کر دے اور آئندہ انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے حق سے محروم کر دے۔ لعان کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت زندگی بھر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ اس کے بعد واقع افق، کذب بیانی اور بہتان تراشی کی انتہا کو افق کہتے ہیں اور اس کے متعلق احکام کا بیان ہے۔ غزوہ بنی مصطلق جہاد کے ایک سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھی۔ ایک جگہ پڑاؤ کے موقع پر وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی کہ لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا گیا اور وہ لشکر سے پیچھے رہ گئی۔
پیچھے رہ جانے والے سامان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر شخص صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر افواہوں اور جھوٹے الزامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک بازی اور برات کا اعلان اس رکوع میں کیا اور ایسی صورتحال کے لیے رہنما اصول بیان فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ زنا کے الزام کی صورت میں اگر 4 گواہ پیش نہ کیے جا سکیں تو الزام لگانے والے کو جھوٹا شمار کر کے حد قذف کا مستحق قرار دے کر کوڑوں کی سرعام سزا جاری کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایسی افواہوں اور الزامات کے پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوسروں کی کردار کشی کے ناجائز حرکتوں کا سبب ہو سکے۔ دوسروں پر الزام لگانے کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس سے معاشرہ میں بے حیائی کا حجاب اٹھتا ہے اور اسلامی معاشرہ کے ایک معزز شخص کی عزت کی پامالی اور کردار کشی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بلا ثبوت ایسا کوئی الزام سامنے آئے تو یہ سوچ لو کہ ایسی کوئی بات اگر تمہارے بارے میں کہی جائے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا اور اس جھوٹے الزام کو اپنے بارے میں تم کس حد تک تسلیم کرو گے، اور اگر اپنے بارے میں تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں کے بارے میں اس طرح تسلیم کر لینے کا کیا جواز ہے۔ تمہیں تو اس قسم کی باتوں کا تذکرہ بھی زبان پر لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں فحاشی اور عریانی کی باتیں پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں کوڑوں کی شکل میں اور آخرت میں جہنم کی آگ کا دردناک عذاب ہے۔ واقعی افق کے نتائج اور عواقب۔ واقعی افق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت ان کے ایک رشتہ دار مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملوث تھے۔ جب آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے آیات قرآنیہ نازل ہو گئی تو صدیق اکبر نے ان کی کفالت سے دستکشی اختیار کر لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالی وسعت رکھنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر کسی کی روزی کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے درگزر کا معاملہ فرمائے؟ اس ارشاد قرآنی کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کا وظیفہ بحال کر دیا۔ پھر فرمایا، جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ بے حیا اور بدکار مرد و عورتیں دائمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور صالح مرد و عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے سردار کی بیوی ہیں تو ان کی پاک بازی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نگاہوں کی حفاظت، اجازت اور پردے کے احکامات۔ یہ رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 27 سے 34 تک بیان کیا گیا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ عمل ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور وہاں تمہاری ضرورت کی چیزیں پڑی ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی حکم ہوا ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے
اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ضرور ڈالا کریں، اور اپنی زینت اپنے خاوند، باپ، خاوند کے باپ، اپنے بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں اور اپنے غلاموں اور عورتوں سے دلچسپی نہ رکھنے والے زیر دست یا چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی پازیبوں کی جھنکار غیر محرم نہ سنیں، اور تم بیوہ عورتیں باصلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو۔ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ تمہارے غلام جو تمہیں کچھ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کو اس کی اجازت دے دو۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت بھی کرو۔ کوئی شخص لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے پیچھے نہ پڑے۔ اللہ کا نور ایک تمثیل۔ یہ رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 35 سے 40 تک بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے، اور چراغ شیشے میں ہے۔ شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ، اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے گا۔ نور پر نور ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور جن میں اللہ کا نام صبح شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ رہے کافر تو ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہیں کہ جیسے پیاسا پانی گمان کرے، یا ایسے سمجھو جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اللہ کی قدرت کے مختلف رنگ۔ یہ رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 41 سے 50 تک بیان کیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے سفت بسا اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اپنے اپنے طریقہ پر مشغول ہیں۔ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادل لاتا ہے، انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر میںہ برسنے لگتا ہے، جہاں رب تعالیٰ چاہے اولے برستے ہیں۔ رات اور دن کو وہی گردش دیتا ہے۔ ہر جاندار کو اس نے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی 2 پایا ہے اور کوئی 4 پایا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مگر جسے وہ چاہے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ ان تمام مشاہدات حق کے باوجود منافق لوگ زبان سے ایمان و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے عام موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دل کی روگی ہیں، یہ شک میں گرفتار ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا، حالانکہ یہ خود ظالم ہیں۔ خلافت عرضی کا وعدہ۔ یہ رکوع نمبر 30 اور 11 اور آیت نمبر 51 سے 57 تک بیان کیا گیا۔ یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہہ دیں اللہ رسول کا کہا مانو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
ان کا کام صرف حق کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ان پر لازم ہے کہ میری عبادت کریں، شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہ ہوگا، یہ ضرور سزا پائیں گے۔ رکوع نمبر 14 میں اور آیت نمبر 58 سے 61 تک پردے کے مزید احکام اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت نہ گھسیں۔ نماز فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت۔ جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر اگر اپنے غیر ضروری کپڑے اتار رکھیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی بچتی رہیں تو اچھا ہے۔ اندھا، لنگڑا، مریض، اپنا کوئی عزیز اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، چچوں، پھوپھیوں، ماموں یا خلاؤں یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، خواہ اکٹھے مل کر، دونوں طرح جائز ہے۔ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے۔ بارگاہ نبوی میں ادب، یہ رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 62 سے 64 تک بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو نور الہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوں تو بلا اجازت وہاں سے کھسک جانا انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اے ایمان والو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو، یہ بھی شرمناک حرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا جائے۔ مسلمانوں کو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حسن صحبت و محبت کا معاملہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر وہاں سے کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی جائیں نبی علیہ السلام سے پوچھ کر جائیں، اور جب بھی آپ کو پکاریں نرمی اور لطافت کے ساتھ کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے، اس کے پاس پہنچو گے تو سب کچھ بتا دے گا۔